للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أصابته نعمة فشكر فهو خير له وإن أصابته سيئة فصبر فهو خير له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین مجلس اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، معزز علماء کرام، آپ حضرات مغرب کے بعد سے لے کر اب تک علماء کرام کے بیانات اور خطاب سے مستفیض ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج کر صرف یوں ہی نہیں چھوڑا کہ ہم اس دنیا کے اندر رہے، عیش و عشرت کرے، دنیا کے اندر گھومے اور پھرے۔ صرف اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے اور احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن مقدس کی روشنی میں ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس دنیا کی سرزمین پر جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں اور اس سرزمین کے حکومت اور اس سرزمین کے للکار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اور ہمارے کارکرتا، ہمارے رہنما اور جن لوگوں کو ہم نے اپنا رہنما مانا، وہ ہمارے لیے ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مسلمان اس دنیا کے اندر ابھی ہی نہیں بلکہ مسلمان کی پوری تاریخ کے اوراق کو الٹایا جائے اور دیکھا جائے تو جس وقت سے ایمان اور مذہب اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے، اسی وقت سے دشواری اور پریشانیاں کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کے تاریخ کو اٹھایا جائے تو یہ ایمان، یہ مذہب اسلام ہمیں یوں ہی نصیب نہیں ہوا، یہ قرآن کریم جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں یہ یوں ہی نصیب نہیں ہوا، بلکہ اس قرآن مقدس کو حاصل کرنے کے لیے اور مذہب اسلام کو ہم تک اور آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی ہے، پریشانیاں برداشت کی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، مذہب اسلام کو فالو کرنے والے تھے، ہمیں یہ دین کی چیزیں اور اسلام کا فالوور ہمیں یہ وراثت میں مل گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے،
بلکہ یہ اتنی پریشانی اور مشقت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے کہ اگر اس تاریخ کو الٹایا جائے اور دیکھا جائے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریخ اور وہ پریشانیاں اور وہ دشواریاں ابھی بھی ہمارے سامنے لٹکی ہوئی ہیں۔ دیکھیے آج ہر طرف سے چار جانب سے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مسلمان پریشانیوں اور ہر طرح کی مصیبتوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور پھنستا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکومتیں اور ہم جس کو ووٹ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کارآمد بنے اور ہمارے کام کو انجام کے ساتھ پہنچانے دیا جائے، لیکن ہم جس فالوور کو، جس کو ہم اپنی پارٹی سمجھتے ہیں، جس کو ہم سیکولر مزاج آدمی سمجھتے ہیں اور جس سے آنکھیں چرا کر، جس سے بھاگ کر ہم دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ اس سب سے بڑی پریشانیوں کا سبب اسلام کے اندر وہی بنی پڑی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مسلمان اپنے ذہن اور اپنے خیال سے اس بات کو ہٹا دے، یہ تصور کرنا چھوڑ دے کہ حکومت ہند، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا حکومت ہو، چاہے سیکولر مزاج پارٹی ہو، چاہے بی جے پی ہو، چاہے کانگریس کا ہو یا دیگر پارٹیاں یا دیگر تنظیمیں ہو، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی تنظیم مسلمان کے فائدے کے لیے نہیں ہے، مسلمان کو فائدہ کبھی نہیں پہنچا سکتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بی جے پی والے مسلمانوں کے لیے ہمدرد نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ظالم ہیں، مسلمانوں کو اس دیش سے بھگانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسری طرف نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وپکش میں جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے کامیاب نہیں ہے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہمدرد نہیں ہے۔ آج جو ہم اس سرزمین پر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کسی پارٹی کے حکمرانی نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کے اپلوسی نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس دنیا کے اندر اگر کامیاب ہے، اس دنیا کے اندر چل پھر رہا ہے، اس مذہب اسلام کو فالو کر رہا ہے، ہر چیز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے، اور مسلمان جتنے بھی آگے بڑھا ہوا ہے وہ صرف اپنے طاقت اور اپنے بلبوتے پر آگے بڑھا ہوا ہے، کسی پارٹی اور کسی حکومت کا سپورٹ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں یہ بتاتا چلوں کہ مذہب اسلام جس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ ہمارے ان نوجوانوں نے اور ہمارے ان کار فرما لوگوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہے، اپنے جان کو جوکھے میں ڈال کر ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ اسرائیل، یہودی اور بڑے بڑے یہودی جو دوسرے کنٹری کے لوگ ہیں، آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب دین عام ہو چکا، مذہب اسلام کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی، تو دوسرے یہودی اور نصرانی لوگ آپ علیہ السلام کے اس مشن کو ختم کرنے کے لیے، اس پیغام کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں پیش کرنے لگے، طرح طرح کی آفتیں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر انسانوں کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے اس برگزیدہ بندے جو آپ علیہ السلام سے دین پھیلتا ہوا ہم تک پہنچا، اور وہ نوجوان ہزاروں لاکھوں درود، اور وہ نوجوان جنہوں نے دین ہم تک اور مذہب اسلام کو ہم تک پہنچایا، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب اسلام پھیلنے لگا تو یہود اور نصارہ
پہلے بھی اسلام کے مخالف تھے اور آج بھی یہود و نصارہ اسلام کے مخالف ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے اس دنیا سے ختم ہو جائے، اسلام پر عمل کرنے والے اس دنیا سے ختم ہو جائے اور پوری دنیا کے اندر یہودی اور نصرانی کی حکومت رہے۔ آج مسلمانوں کو پریشان کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، یہ صرف ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کی پارٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا کانٹیکٹ اور اس کا رہنما کوئی اور ہے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، اگر ہم یہ پتہ لگاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کانٹیکٹ اسرائیل سے، اس کا کانٹیکٹ یہودی اور نصرانی سے ہے، جو مسلمانوں کی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اور جو ہمیں مشن دیا ہے، اس مشن کو پھیلانے کے لیے ہمارے نوجوانوں نے قربانی پیش کی۔ کیسی قربانی پیش کی؟ آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک یہودی حکومت نے دو نوجوان کو بلایا اور کہا، اگر تم دنیا کے اندر سلطنت چاہتے ہو، دنیا کے اندر اچھی بیوی چاہتے ہو، دنیا کے اندر کسی حکومت کی لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، ہم سب چیز دینے کے لیے تیار ہیں، حکومت دینے کے لیے تیار ہے، سلطنت دینے کے لیے تیار ہے، دنیا کے اندر جو بھی چیز تم مانگنا چاہتے ہو تم اپنے منہ سے مانگو، وہ تمام چیز دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تم صرف ایک بات کہہ دو، تم ایک بات میری مان لو، دنیا کے اندر جو بھی چیز تم مانگو گے تمہارے مانگنے کو میں قبول کروں گا اور تمہیں وہ سارا سامان تمہارے لیے مہیا ہوں گا۔ یہودی نے کیا کہا تھا؟ اس نوجوان سے کہا تھا کہ تم صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دو، اور ایک مرتبہ یہ کہنے کے بعد تم اس مذہب اسلام سے پھر جاؤ، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے یہودیت اور نصرانیت کے مذہب کو اختیار کر لو، دنیا کے اندر ہم تمہیں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس نوجوان نے کہا، سنیے، اگر ہمارے نوجوان ہوتے، ہمارے بوڑھے ہوتے، ہمارے بچے ہوتے، اب ہم اور آپ ہوتے تو یقیناً یہ کہہ لیتے، ارے اسلام ہی سے تو پھرنا ہے، وہ بھی مذہب ہے، وہ بھی دھرم ہے، یہ بھی دھرم ہے، لہٰذا ہم اسلام سے پھر جاتے ہیں، دنیا کی تمام سلطنتیں، دنیا کی تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لیکن قربان جاؤں میں اس نوجوان پر جنہوں نے کہا کہ اگر مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، آگ کے اندر ڈال دیا جائے، میرے گلا کو کاٹ دیا جائے، مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، پھانسی دے دیا جائے، میں ایک بھی بار یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں اسلام سے پھر جاؤں، میں مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے تمہارے دھرم، تمہارے مذہب اور تمہارے مشن کو اختیار کر لوں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں جلنے کے لیے تیار ہوں، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اسلام کو چھوڑ کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کر لو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اور ہمارے نوجوان، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر ڈالیں اور ان کو یہ بتائیں کہ مذہب اسلام پر چلنے والا کل بھی کامیاب تھا اور رہتی دنیا تک کامیاب رہے گی۔ کوئی پارٹی، کوئی تنظیم، کوئی بھی حکومت مسلمانوں کے لیے ہم نوا نہیں ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، وہ مسلمانوں کے لیے نفع نہیں پہنچا سکتا بلکہ نقصان ہی پہنچا سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ ذرا ہم غور و فکر کریں، سوچیں کہ آج مسلمانوں کو کیوں دبایا جا رہا ہے، کیوں ٹکرایا جا رہا ہے، کیوں اس پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسانوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ رب العزت نہیں بھیجتے ہیں،
اللہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر ہمارے بندے پریشان ہو، اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر ہمارے بندے مشقت کے اندر ڈالے جائے، بلکہ ہر انسان نے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے کرتوت اور اپنے اسباب کی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو، تمام پریشانیوں کو اور تمام برائیوں کو ڈال لیا ہے۔ قرآن صاف صاف یہ اعلان کرتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اللہ نے دنیا کے اندر، دنیا کے رہنے والے انسانوں کے لیے آسمان سے کوئی آفت و مصیبت نہیں بھیجا اور نہیں بھیجتا ہے اور قیامت تک نہیں بھیجے گا، لیکن انسان کے کرتوت اور انسان کے اعمال اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کرتوت اور ان کے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر آج طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کی بلائیں اور آفتیں اور مصیبتیں آ پہنچی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں جو عقل دیا ہے، ہمیں جو شعور دیا ہے، ہمیں جو فہم دی ہے، ہم سمجھے اور اپنے معاشرے کے اندر غور و فکر کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم ہر عمل کرتے ہیں، ہر عبادت کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، سب اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ آج اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے خطے اور اپنے سماج کے اندر دیکھیں تو پہلے سے زیادہ علماء کرام ہمارے سامنے موجود ہے، پہلے سے زیادہ مکاتب اور مدارس ہمارے سامنے موجود ہے، پہلے سے زیادہ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والے موجود ہے، لیکن ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ ہم نے اپنے حلال رزق کو، ہم نے اپنے حلال رزق کو نہیں اپنایا، بلکہ ہم نے ایسے طریقے کو اپنایا جو طریقہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں عزت حاصل کرنی ہے، دنیا کے اندر اگر ہمیں اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہے تو ہم اس طریقے کو اپنائیں گے جس طریقے کو اپنا کر بڑے بڑے ہیرو یا بڑے بڑے ایم پی اور ایم ایل اے اچھے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر دنیا کے اندر ہمیں اچھے مقام پر پہنچنا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہماری عزت ہو اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہماری عزت ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کو اپنانا ہوگا، ہر ایک سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ یقین جانیے اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہماری قدم چومے گی اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو اور ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری مجلسوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درفشانی میں تیرے قدروں کو دریا